السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز سے متعلق بہت سے مسائل اس نشست میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں تہجد پڑھنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ بھی تہجد کی نماز آپ کی نہ رہے۔ تہجد کی نماز سے متعلق 5 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر تہجد پڑھنے پر ملتا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر تہجد کا وقت کون سا ہے۔ تیسرا یہ کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے۔ چوتھا یہ کہ تہجد کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ تہجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تہجد کی فضیلت، اس کے بہت سے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ مومنین کا ذکر قرآن میں بہت ساری جگہ جہاں ہوا ہے وہاں مستغفرین بالاسحار کا لفظ آیا ہے کہ مومن وہ ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ جو اپنی تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی مومن کی یہ بڑی پہچان ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم حدیث ہے، 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تہجد پڑھنے والا، دوسرے نمبر پر نماز کی صفیں درست کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر میدان جہاد میں صفوں کو ٹھیک اور کرنے والا۔ ان تینوں کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والا باجماعت نماز پڑھنے والے کی طرح، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، حاجت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ انسان جب پریشانی مصیبت میں تہجد پڑھتا ہے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ دوسرے نمبر پر تہجد کا وقت کون سا ہے، کس وقت تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے اور کہاں تک رہتا ہے۔ عوام کے اندر ایک غلط فہمی ہے تہجد کے وقت کو لے کر۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ تہجد کا وقت یہ ہے کہ انسان سوئے اور سحری سے پہلے اٹھے، یہی تہجد کا وقت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کے بعد سحری سے قبل جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سو کر اٹھ کر بھی اور سونے سے پہلے بھی۔ افضل وقت اس کا وہ تہجد کا وہ سحری سے پہلے ہے، کہ وہ چونکہ بستر چھوڑنا نیند میں وہ بڑا گراں ہوتا ہے، انسان انتہائی گہری نیند کے اندر ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اٹھنا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر تہجد کی رکعت کتنی ہے۔ 2 سے لے کر 12 تک تہجد کی رکعت ہے۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم تو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ 2 رکعت تہجد پڑھنا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب سے بہتر ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ تہجد کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی الگ سی نیت نہیں ہے، بس کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں، اور یوں ہی جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھنی۔ اور پانچواں، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تو کوئی صورتوں کی تعیین بھی نہیں ہے کہ یہ صورتیں خاص ہیں انہیں پڑھیں۔ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ لمبا قیام افضل ہے، جتنا طویل قیام ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ انسان زیادہ اس کے اندر قرأت کرے۔ ہمارے بزرگان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی رکعت نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے، ایک ایک رکعت میں وہ سورہ واقعہ پڑھتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے تھے، الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، وہ سورہ کہف پڑھتے تھے، آدھا پارہ پڑھتے تھے، اور کچھ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ تہجد میں روزانہ 2 سپارے پڑھتے تھے۔ 15 دنوں میں ان کا قرآن مجید ختم ہوتا تھا، کچھ زیادہ پڑھتے تھے، کچھ کم پڑھتے تھے۔ تو جتنی طاقت ہو یہ پڑھیں، یہ ولی بننے کا سب سے سیدھا راستہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے، وہ تہجد کا التزام کرے۔ تہجد پڑھنے سے اس کے اندر عبادت کا نور آئے گا، اس کے اندر عبادت کی روشنی آئے گی، اور گناہوں سے تنفر پیدا ہوگا، نافرمانی سے دوری اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب